الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف اور نذرانہ پیش کریں، بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو میرے محبوب بندے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جو میرے محبوب بندے ہیں نہ ہی انہیں خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے، یعنی نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ ہی انہیں آخرت میں کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ کیونکہ جس کے دل میں بھی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوف کی بات کر دی کہ جس کے دل میں بھی اللہ کا خوف اگر دنیا میں ہے تو کوئی بھی شے دنیا کی اس کو پھر ڈرا نہیں سکتی، نہ ہی ظالم کا خوف اس کو ڈرا پائے گا، نہ ہی کوئی پریشانی، نہ کوئی تنگی، نہ کوئی غریبی یا نہ کوئی محتاجی، کسی بھی چیز کا اس کو غم نہیں ہوگا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ کیونکہ بھائی جس کے بھی دل میں اللہ کی محبت ہے، جس کو اللہ پر توکل ہے، جس کو اللہ پر بھروسہ ہوگا، وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن وہیں پر جس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوگا وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، کیونکہ اسے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ سوچے گا کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش، یہ کر لیں یہ کر لیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، فلاں انسان دے دے یہ دے دے۔ لیکن جبکہ انسان کو اللہ پہ پہلے کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مشکل آ رہی ہے، ایسا نہیں کہ نیک بندوں پر مشکل نہیں آئے گی۔ آپ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگوں کو بھیجا ہے، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں اس کائنات میں آئے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی محبوب ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیں گے، ان کی ہسٹری کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی زیادہ تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں، اتنی تکلیفیں کسی نے بھی برداشت نہیں کی ہوں گی۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سارے خزانے دے دیتا، دنیا کی دولت دے دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی، لیکن آپ نے نہیں لی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سروکار نہیں تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور وہیں پر آپ جب فرعون کے بارے میں پڑھیں گے تو فرعون کو ساری زندگی میں، فرعون ایک ایسا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، بہت بڑا گنہگار، جس کے کافر مشرک ہونے میں کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو کبھی بھی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، زندگی میں بڑی بیماریوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا تھا۔ اب اگر کوئی انسان کمپیئر کرنے پر آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ فرعون کی زندگی زیادہ بڑھیا تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ سے لے کر بھی آزمائے گا۔ اب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کبھی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں دی تھی، کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کرنا منظور تھا، وہ ہلاک ہو گیا۔ یہی چیز آتی ہے کہ اگر ہم پر کوئی پریشانی آ رہی ہے، اس پر بھی ہم اللہ سے صبر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ پریشانی دی ہے، ایسی چیز سے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا ہے، یہ چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں نہیں دی ہے، تو اس میں اس کی کوئی حکمت ہے۔ اکثر اوقات ایسا دیکھنے کو آتا ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کسی چیز کو بہت زیادہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کی اللہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہزاروں دعائیں کرنے کے باوجود، راتوں کو اٹھ کر نماز میں ہم دعائیں کرتے ہیں، تہجد کی نماز میں دعائیں کرنے کے باوجود کبھی کبھی وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ پھر ہمارے دل میں شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے، شیطان ہمارے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہاری تو کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو تم سے محبت ہی نہیں ہے، تم بے وجہ اللہ کی عبادت کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں رکھا ہے عبادت میں، چھوڑو تم غلط کام کرو، غلط کام کرو گے تمہیں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، غلط کام کرو گے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، غلط طریقے سے تم نے یہ کوشش کی ہوتی تو یہ چیز تمہیں پہلے مل جاتی۔ تو شیطان اس طرح کے وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالے گا، لیکن جب یہی وقت ہوتا ہے جو بندے کے امتحان کا وقت ہوتا ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے ہم نے پانچوں نمازیں پڑھ کے دعائیں مانگی، تہجد کی نمازوں میں دعائیں مانگی، بہت زیادہ رو رو کر گڑگڑا کر دعائیں مانگنے کے بعد بھی وہ چیز نہیں ملی۔ اب یہ ہمارا صحیح وقت آیا ہے امتحان کا۔ امتحان کا یہی وقت ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس حالت میں میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اب دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہاں پر آزمائش میں کھرا اترے گا یا یہاں سے واپس چلا جائے گا۔